الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلامی معاشرہ، اسلامی زندگی، اسلامی گھرانہ، اس کا معیار قرآن بتلا رہا ہے کہ اسلامی سوسائٹی، اس کے خد و خال، اس کی تصویر کیا ہے. ایک مسلمان ہے تو واقعی اگر اس کی زندگی اسلامی ہے تو اس کا معیار کیا ہے. ایک گھرانہ ہے جس میں رہنے والے سارے مسلمان ہیں، تو آیا واقعی ان کی زندگی مسلمانوں کی سی ہے تو اس کا معیار، اس کا پیمانہ کیا ہے. کسی ایسی صحرا میں جہاں کسی کے پاس چھت میسر نہ ہو تو وہاں مالداری کے معیار بدل جاتے ہیں. کسی کے پاس خیمہ ہو تو دیکھنے میں وہ دوسروں کے مقابلے میں مالدار نظر آئے گا، یہ حیثیت والا ہے. کسی کے پاس سر چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پاس بڑا شاندار خیمہ ہے. یہی اگر یہ سوسائٹی میں آ جائے، محلے میں آ جائے، کسی کے پاس پختہ چھت نہیں ہے لیکن ایک کے پاس پختہ چھت ہے تو کہا جائے گا یہ صاحب حیثیت ہے، یہ شخص صاحب گھرانہ، اس کی حیثیت سارے محلے سے زیادہ ہے. اسی طرح اگلی سوسائٹی کے اندر اس کا معیار اور بدل جائے گا کہ ساری میری جہالت ہے، کوئی الف بے بھی لکھنا نہیں جانتا تو کچھ لکھنا جانتا ہے چند صفحات، تو اسے دنیا اس سوسائٹی کے لحاظ سے پڑھا لکھا کہے گی. اور جہاں ہر شخص خوبصورت انداز میں اپنے اندر کی بات کاغذ پہ منتقل کر سکتا ہو تو ظاہر ہے وہاں تعلیم کا معیار کچھ اور ہوگا. اسی طرح میرے عزیزو، عرصہ ہوا مسلمان سوسائٹیاں، مسلمان گھرانے، مسلمانوں کی زندگیاں اسلامی زندگی سے جب خالی ہونے لگی تو اسلامی زندگی کا معیار بھی اور پیمانے بھی بدل گئے. جب سوسائٹیاں اسلام کے لحاظ سے، اسلامی زندگی کے لحاظ سے گھرانے سوسائٹیاں خاندان غریب ہونے لگی اسلام کے لحاظ سے، تو ان کے ہاں بھی اسلامی زندگی کا پیمانے بدل گئے، معیار بدل گئے. ہر شخص جہاں ہے وہ مطمئن ہے کہ ہمارے گھر میں تو سبھی شریف ہیں، ہمارا گھر کا ماحول بہت اچھا ہے، اور ہمارے گھر میں تو اسلامی زندگی، ہم تو مسلمان ہیں لیکن اللہ انسانیت سے بہت پیار کرتا ہے. اور میرا نبی پیارا نبی ہے، ہمارا سب کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پیاری زندگی لے کے آ گئے قرآن کی شکل میں کہ جہاں سوسائٹیوں کو صحیح تصویر دکھائی جائے، صحیح معاشرہ، صحیح پیمانے بتائی جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کوئی قیمتی اثاثہ ضائع کر بیٹھے اور وقت ختم ہو چکا ہو، پھر اسے افسوس ہو کاش کہ میں اس سرمایہ کی حفاظت کروں. اس لیے اللہ کریم نے اپنے نبی کے ہاتھ جو قرآن بھیجا ہے اس کے اندر پیمانے بھی ٹھیک ہیں، معیار بھی ٹھیک ہیں.
اسی معیار پہ اترے گا تو اس کی قیمت لگے گی، اگر اس معیار سے گرے گا تو اس کی وہ قیمت نہیں رہے گی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ یہ ایک اسلامی زندگی کا پیمانہ ہے، معیار ہے کہ واقعی یہ گھرانے کی زندگی ایمانی اسلامی ہے، واقعی یہ شخص مسلمانوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ الحمدللہ اس چار دیواری کے کاروبار میں، اس چار دیواری میں، اس فیکٹری میں، اس دفتر میں الحمدللہ مسلمان رہتے ہیں اور ان کی زندگی اسلامی ہے۔ یہ شادی، یہ غمی الحمدللہ مسلمانوں کی ہے، اس لیے کہ اسلام کے اس معیار پہ پورے اتر رہے ہیں، اسلامی زندگی کے اس معیار پہ اتر رہے ہیں، اور جو معیار اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور الحمدللہ اس دھرتی پہ ایسی سوسائٹی تھی، ایسی سوسائٹی قائم ہوئی میرے نبی کی تربیت، صحبت، تعلیم کی برکت سے۔ جس سوسائٹی کی بنیاد رکھی گئی اس کا بعینی نقشہ یہ تھا، اس کا بعینی نقشہ یہ تھا۔ اور پھر اس اسلامی سوسائٹی نے ساری دنیا کی ذمہ داری اپنے سر لی اور باکامیابی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ پھر اس سوسائٹی نے زندگی کے مختلف آزمائشوں اور امتحانوں سے گزرے اور کامیابی کے ساتھ گزرے۔ پھر اس اسلامی سوسائٹی نے تند و تیز ہواؤں کو بہت اطمینان اور صبر سے برداشت کیا، اس لیے کہ وہ واقعی اسلامی معیار پہ پورا اتر رہی تھی، پورا اتر رہی۔ تو وہ معیار کیا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ۔ میرے عزیزو، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ میرا گھرانہ آج اس معیار پہ آ جائے آسان نہیں ہے، میری زندگی آج اس معیار پہ آ جائے آسان نہیں ہے، میں اپنی اس ارد گرد کی سوسائٹی کو اس معیار پہ آج لا کھڑا کر دوں آسان نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک چیز بہت آسان ہے، اللہ کرے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما دے کہ ندامت تو ہو جائے، احساس تو ہو جائے، غلطی کی نشاندہی تو ہو جائے، اور اپنے غلط راستے پہ چلنے کی فکر تو نصیب ہو جائے، پھر اللہ توفیق بھی دے دیا کرتا۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو بیمار نہ سمجھے، کتنا ہی اچھا طبیب کیوں نہ ہو اور کتنا ہی اچھا نسخہ تجویز نہ کرے، شفا مشکل ہے۔ مریض کو اپنے مرض کی شدت کا احساس ہے تو بس اوقات وہ طبیب کے پاس خود جاتا ہے۔ جب مریض کو اپنے مرض کی شدت کا احساس نہ ہو اور قیمتی طبیب قیمتی دوائی اس کے قدموں میں پیش کر دے تب بھی اسے قدر نہیں ہوتی، اس بیچارے کو اپنے مرض کا احساس نہیں ہے، وہ بلکہ بیماروں کو صحت مند سمجھ رہا، صحت مند کو بیمار سمجھ رہا، ایسا مزاج بگڑا ہے۔ تو ایسے شخص کا علاج مشکل ہے، اور کسی مریض کو اپنے مرض کا احساس ہو جائے تو وہ طبیب کے پاس خود جایا کرتا ہے، طبیب کے پاس خود جایا کرتا ہے، بلکہ اگر مرض کی شدت کا احساس ہو تو بس اوقات ٹانگ کٹوانی پڑے تو ٹانگ کٹوا دیتا ہے، ہاتھ کٹوانا پڑے تو ہاتھ کٹوا دیتا ہے، پیٹ چاک کروانا پڑے تو پیٹ چاک کروانا پڑتا ہے، اور بس اوقات زندگی کی موت کے منہ میں جانے کے لیے دل باہر نکال دیا جائے اور اس کو پمپ کیا جائے، یہ یہاں تک کہ لیے اس خطرے تک بھی تیار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسے اپنے مرض کی شدت کا احساس ہے، اسے اپنے مرض کی شدت کا احساس ہے، اپنے نقصان کا اندازہ ہے اسے۔ ہاں میرے عزیزو، اللہ کرے ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے کہ اسلام کے لحاظ سے میرے گھر میں کتنے امراض آ چکے ہیں، میرا بیٹا میری بیٹی کتنی مریضہ بن چکے ہیں، اور کس قدر میرے گھر کے اندر نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ احساس بھی پیدا ہو جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس دولت سے پھر محروم نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک اسلامی معاشرے کا معیار ہے کہ واقعی یہ مسلمانوں کی زندگی ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، تمہارے ہاں ایمان عزیز ترین چیز بن جائے،
محبوب ترین چیز بن جائے. ایک ہے کسی چیز کو عقلاً اچھا سمجھنا، اور ایک ہے سبحان اللہ. قرآن اگلا لفظ کہتا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ان کے دلوں میں خوبصورتی اختیار کر لے، زینت بن جائے ان کے دلوں میں. یہ اگلی درجے کی چیز ہے. وہ کیا کہ ایمانی زندگی، نیکی کی زندگی، تقوی کی زندگی، نیکی سے محبت، اچھے اخلاق، اچھی قدریں، اس کا مزاج بن جائے. اور میرے عزیزو، مزاج ہر چیز پہ غالب آ جایا کرتا، مزاج ہر چیز پر غالب آ جایا کرتا. صرف ایمان نہیں لایا، اسلامی سوسائٹی ایسی ہے کہ ایمانی زندگی، نیکی کی زندگی، بڑھیا اخلاق اور اسلامی قدریں اس کا مزاج بن گئی، مزاج بن گئی. کوئی دعوت ایسی آئے اس کا مزاج اسے قبول کرتا ہے، اس کے اندر کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اسے قبول کر لوں، اسے قبول کر لوں، اسے قبول کر لوں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ پیچھے کے اور وضاحت ہے. اور اسے کفر سے، نافرمانی سے، گناہ سے، نہ صرف یہ کہ وہ کرتا نہیں بلکہ مزاجن نفرت ہو جائے. جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں گھن آ جائے، گھن، اسے مزاجن اس سے نفرت ہونے لگ جائے، ظلم سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے اسے گھن آنے لگ جائے. اور میرے عزیزو، جب گھر کی زندگی ایسی ہو، معاشرہ ایسا ہو، تو وہاں کوئی ظلم کی دعوت، نفس پرستی کی دعوت، لسانیت کی دعوت، عصبیت کی دعوت، مفاد پرستی کی دعوت، خواہشات کی دعوت کوئی قابل قبول ہو ہی نہیں سکتی. وہاں کوئی دعوت قبول نہیں چل نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ اندر سے اسے بغض رکھ رہا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اس کی وضاحت اور اللہ کریم نے خود فرمائی اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. سبحان اللہ. فرمایا جب جاہلیت نے انگڑائی لی، وہاں جاہلیت کے اندھیرے اٹھنے لگے، عصبیت کے، لسانیت کے، وطنیت کے، علاقیت کے، مفاد پرستی کے، نفس پرستی کے، یہ سارے جاہلیت کے اندھیرے ہیں. اللہ نے اپنے رسول پر، اہل ایمان پر تسکین نازل فرما دی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور انہیں تقوی کے نور پہ جمائے رکھا، تقوی کے نور پہ جمائے رکھا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس لیے کہ یہ اس کے اہل بھی تھے. سبحان اللہ، وہ اس کے اہل بھی تھے. ہاں، جب ایمان رچ بس جائے تو پھر کوئی بے دینی کی دعوت، ظلم کی دعوت، گناہوں کی دعوت، نفس پرستی کی دعوت، عصبیہ کی دعوت، وہاں اسے فروغ مل ہی نہیں سکتا، وہاں فروغ مل ہی نہیں سکتا. اس کا ضمیر، اس کے خمیر میں، اس کے ضمیر میں، اس کے خمیر میں نیکی کی محبت رس بس چکی ہوتی ہے، اور اس کا ضمیر اس ظلم سے، اس گناہ سے گھن کھاتا ہے، نفرت کرتا ہے اس گناہ کی زندگی سے. یہ ہے میرے عزیزو اسلامی معاشرے کا معیار. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان ان کے اندر رچ بس جائے، ایمان ان کی عزیز ترین زندگی کا سرمایہ بن جائے، سب سے قیمتی دولت ایمان، اور ان کے دلوں میں یہ ایمان مزین ہو کے رہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہا کرتے تھے اے اللہ ایسا ایمان دے دے، ایسا ایمان دے دے جو میرے اندر رچ بس جائے، ہاں، ضمیر خمیر کے اندر اس کی محبت، اس کی عظمت رچ بس جائے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور گناہوں سے گھن آنے لگ جائے. جب آدمی بدبودار جگہ کے پاس سے گزرتا ہے اور مجبوراً اسے گزرنا پڑ رہا تو کیا کرتا ہے؟ اگر ہاتھ میں رومال ہو تو اسے ناک پہ رکھ لیتا ہے،
اور اگر رومال نہ ہو تو ہاتھ رکھ کے گزر جاتا ہے اور تیز قدموں کے ساتھ گزر جاتا ہے. گھن آ رہی ہے. سبحان اللہ. مسلمانوں کا مزاج ٹھیک ہو جائے, اللہ مزاج سلامت کر دے, ایمان رچ بس جائے, گناہ کے ماحول سے اسے یوں ہی گھن آنے لگ جائے, تیز قدموں کے ساتھ نکل جائے گا, تیز قدموں کے ساتھ. جب میرے عزیزوں مزاج فطرت بدل جاتی ہے, مزاج بگڑ جاتا ہے, تو بس وقت بدبودار جگہ پر جا کر بھی بدبو محسوس نہیں ہوتی. کوئی آدمی بدبودار جگہ پہ کام کر رہا ہو اور ایک شخص خوشبودار جگہ سے نکل کر وہاں پہنچ جائے تو اس کا تو دم گھٹنے لگتا ہے, کہاں آ گیا. تو وہاں بدبودار جگہ پر جو لوگ بیٹھے ہیں کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے, کہتے ہیں دم گھٹ رہا ہے, یہاں تو اتنی بدبو ہے. ہوتا ہے ہاں, کہتے ہیں ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہو رہا. وہ اس بدبو کے ایسے عادی ہو گئے, مزاج ایسے بگڑ گیا, انہیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا. ہاں میرے عزیزو, میری ارد گرد کی فضا گناہوں کے بدبو سے بھر چکی ہے. کوئی سلیم الفطرت اس ماحول میں نکل کھڑا ہو تو اس کا تو دم گھٹنے لگتا ہے, لیکن مجھے تو احساس ہی نہیں ہوتا. میں اس بازار میں بھی بیٹھا ہوں, اس دکان پہ بھی بیٹھا ہوں, اس گھرانے کے اندر بھی ہوں, اس شادی کے اندر بھی بیٹھا ہوں, جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں بغاوت ہو رہی ہے. بغاوت, رب کی نافرمانی نہیں, ڈنکے کے چوٹ علل اعلان اللہ سے دشمنی مول لی جا رہی ہے. میرا گھر کا کوئی ملازم میرے سامنے بیٹھ کر میرا کھانا کھائے اور کھانا کھاتی ہی میرے سامنے ناک چڑھائے اور میرے حکم کی خلاف ورزی کرے, دیکھ بھی رہا ہے میرے سامنے. ایک تو چھپ کے ہوتا ہے نا, اندھیرے میں ہوتا ہے, دیوار سے پیچھے ہوتا ہے, پردے کے پیچھے ہوتا ہے. کھایا ادھر کھایا اور ادھر ہی کھڑا ہو کے میرے خلاف. بتائیے کتنے دن رہے گا وہ اس گھر میں سکون سے, کتنے دن رہے گا. اور یہ بندہ ہو کر اللہ کا کھاتا ہے اور اللہ کی نظروں کے سامنے, اللہ کو کھا کر اللہ کی نظروں کے سامنے اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کی نظروں کے سامنے جرت کے ساتھ اس کی نافرمانی کرتا ہے, اور پھر کہے کہ اس دنیا کے اس کے گھر میں سکون سے زندگی گزارے گا. کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. ہم اپنے ملازم کو سکون نہیں دینے دیتے جب ہمارے سامنے وہ کچھ کر لے. بندے ہیں, وہ بھی ہم جیسے بندہ ہے, اور یہاں قادر مطلق کا کھائے اور پیے اور پھر جرت کے ساتھ اسی کے سامنے شیطان کے دشمن میں آ کر اس سے مقابلہ کرے اور پھر کہے کہ اس کی مملکت میں اس مولا کے وقت اس مولا کی سرزمین پر یہ سکون سے رہے گا. کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. تو میرے عزیزوں, وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, ایمانی زندگی اللہ نصیب فرما دے تو پھر گناہوں سے گھن آنے لگتی ہے. ہاں کوئی شخص رہ ہی رہا ہے بدبو کی جگہ پر, اسے احساس نہیں ہوتا, اسے احساس. خوشبودار جگہ سے کوئی آیا اسے احساس ہوگا میاں کتنا بدبودار جگہ ہے, یہاں تو دم گھٹ رہا ہے. اللہ کرے بھائی کوئی ایمان کی ایسی کیفیت نصیب فرما دے ہمارا بھی گناہوں کے ماحول سے دم گھٹنے لگ جائے. دم گھٹے کس جگہ پر آ گیا. بعض نادان دوست کہتے ارے ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا, ہم بھی تو یہاں, تمہاری نیت ٹھیک نہیں ہے. ہاں ہم بھی تو غیر محرموں سے باتیں کرتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بھی کالج میں ساتھ ہوتی ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. تو بیچاروں کا دم اس لیے نہیں گھٹتا کہ مزاج بگڑ گیا, فطرت بدل گئی, فطرت بدل گئی. وہ اتنی بدبودار جگہ پہ رہ گئے کہ ان کا بدبو ہی مزاج بن گیا. ہاں یہ ضرور ہوگا, اب ان کا انداز بدل جائے گا, اب خوشبودار جگہ پر ان کا دم گھٹنے لگ جائے گا. جب مزاج بگڑ جائے تو پھر خوشبودار جگہ پر آ کے ان کا مزاج دم گھٹنے لگتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ, جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے پیشانیوں پہ بل آتے ہیں, ان کا دم گھٹنے لگتا ہے. نیکی کی صحبت میں, نیک ماحول میں, اللہ کے گھر میں جہاں مولا کے تذکرے ہو رہے ہوں وہاں ان کی طبیعت نہیں لگتی, وہاں ان کا دم گھٹنے لگتا. مزاج بگڑ گیا, مزاج بگڑ گیا.
میرے عزیزو ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. اللہ سند دے رہا ہے اور اللہ خوشخبری دے رہا ہے اولئک هم الراشدون، یہ لوگ رائے راست پر ہیں، یہ لوگ رائے راست پر ہیں، صحیح منزل کی طرف جا رہے ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے. سبحان اللہ، یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے. میرے عزیزو اگر اللہ نے ایمانی راستے پہ چلا دیا تو ایک سبق یہاں پر یہ بھی ہے کہ اسے اپنا کمال نہ سمجھیں، اس پہ اپنا کمال نہ سمجھیں، اور کوئی اس راستے پہ نہیں ہے اسے حقیر نہ سمجھیں. اللہ کرے اسے بھی توفیق دے دے. اور مجھ پر جو اللہ کا فضل ہے اللہ اس فضل کو کبھی نہ سر سے اٹھائے، تبھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. کسی کو حقیر نہ جانے اور اپنے اوپر انعام کو اللہ کا فضل سمجھیں تو اللہ پھر اس میں اور ترقی نصیب فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی ایسی ایمانی زندگی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.